اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی ناظرین کرام کا استقبال کرتے ہیں بین الحرمین کربلا مقدسہ امام حسین اردو ٹی وی 4 میں، اسی پروگرام میں کہ جس کا نام سرزمین عشق ہے، اور اسی سلسلے میں آپ نے ماشاءاللہ اس پروگرام میں بہت سے مختلف موضوعات پر آپ نے گفتگو سنی، اور ہم آج بلا تاخیر اپنا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم استقبال کرتے ایک مرتبہ پھر سے اپنی اسی پروگرام میں ہندوستان سے آئے ہوئے مہمان حجت الاسلام والمسلمین سماحت الشیخ مصطفیٰ ادیب الہندی صاحب کا۔ قبلہ آپ کا استقبال ہے ایک مرتبہ پھر سے الحمدللہ۔ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے مختلف موضوعات پر آپ نے روشنی ڈالی اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ قبلہ آج کی گفتگو اور آج کی باتیں یقیناً سب کے تاثرات ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہیں اور آپ کے بھی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ زیارتوں پر آئے، اتنے ایام یہاں پر آپ کے گزرے۔ زیارتوں پر رہنے کے بعد جب انسان کا امام کے در سے رخصت ہونا یا ودا ہونا ہو تو اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ بے شک ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو شاید بیان کرنے میں تو نہیں آ سکتی ہے، اور جو لوگ زیارتوں پہ آئے ہیں ان کو ہی محسوس ہو سکتی ہے، جو انشاءاللہ نہیں آئے ہیں ان کو خدا آنا نصیب کرے۔ الہی اور یہ بھی سچ ہے کہ جو انسان کہیں سفر کرتا ہے، ہر سفر کی ایک ابتدا ہے اور آخر اس کی ایک انتہا ہے، اور ہر آغاز کا ایک انجام ہونا ضروری ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت یا دیگر ائمہ علیہ السلام کی زیارت، جہاں انسان شوق اور ذوق کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے اور اپنے آپ کو امام سے نزدیک لانے کی کوشش کرتا ہے، ائمہ علیہ السلام کے حرم میں جا کر اپنے آپ کو معرفت کے اور مراتب پر لے جانا چاہتا ہے، اس میں جہاں مقدمات کی ضرورت ہے، یعنی جب انسان آنا چاہتا ہے تب اسے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے، وقت کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے جو آداب زیارت ہیں ان کو رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہیں پھر دھیرے دھیرے ایک وقت وہ آتا ہے جب انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، ایک دم سامنے آتا ہے کہ آج ہمیں رخصت ہونا ہے۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو واقعاً بیان ہو نہیں سکتی، لیکن خود ائمہ علیہ السلام نے جو زیارتیں ہم تک پہنچائی ہیں ان میں زیارت وداع شاید اسی لیے ہم تک پہنچائی کہ ہم اس کیفیت سے بھی باہر آ سکیں آسانی کے ساتھ، اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور جب ایک زائر وداع کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کلمات جو ائمہ علیہ السلام نے ہم تک پہنچائے، اس میں یہی ہے کہ وہ اپنے امام سے، اپنے مولا سے یہی خطاب کرتا ہے کہ یہ جو وداع ہے یہ اس لیے نہیں کہ ہم تھک گئے ہیں یا ہم آسودہ ہو چکے ہیں یا ہم مثال کے طور کے اوپر تھک گئے ہیں، اپنے آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ یہ رخصت ہماری اس لیے ہے کہ بالآخر واپس لوٹنا ہے، اور اس امید کے ساتھ ہے کہ ہم واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئیں گے، اور بارگاہ الہیہ میں دعا بھی کرتا ہے کہ اس کی آخری زیارت نہ ہو، اور اگر قضاء و قدر الہی یہ ہے کہ اس کی آخری زیارت ہو تو دنیا اور آخرت میں امام کے ساتھ ہی وہ محشور ہو۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو بیان تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو خداوند عالم سے کی طرف سے ائمہ علیہ السلام جو مرکز ہدایت ہے وہ ایک انسان کو ایک امید دلاتے ہیں کہ وہ واپس آئے گا یہاں، اور جب جا رہا ہے تب بھی یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں مادی یا فزیکل، جسے ہم کہتے ہیں جسمانی وداع ہے۔ جی وہ اللہ ہم ہر حال میں اپنے امام کے ساتھ ہیں، کون ہے جو اپنے امام کے ساتھ نہیں ہے؟ اور یہی وہ چیز ہے جو اس کو لے کر ظاہر کو یہاں سے جانا چاہیے۔ جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ جا رہا ہے وداع کر کے تو اس کا مطلب یہ نہیں خدا حافظ، اب کوئی مطلب نہیں ہے، اب بلکہ اور زیادہ مطلب ہے، یعنی جب ہم لوٹ کر جائیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر محسوس کریں کہ یہ شخص اب وہ شخص نہیں ہے جو جانے سے پہلے تھا، بلکہ یہ بدل چکا ہے، یہ کربلا معلیٰ سے آیا ہے، اب اس کا اخلاق بدل چکا ہے، اب اس کے بولنے کا طریقہ بدل چکا ہے، اب اس کے بات کرنے کا طریقہ بدل چکا ہے، یہ کربلا سے کربلائی ہو کر آیا ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ بے شک
یعنی امام سے جاتے وقت انسان کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم آپ کے در سے جسمانی طور پر ضرور جا رہے ہیں، لیکن اب ہم آپ سے اس طرح سے پہلے بھی تھے، لیکن اب آپ نے جب توفیق زیارت ہم کو دے دی اور ہم یہاں زری اور قبہ و بارگاہ کو دیکھ چکے ہیں اور اپنے آپ کو مس کر چکے ہیں، تو اب ہم اس طرح سے واپس ہوں کہ ہمیں لوگ دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہماری زبان کو دیکھ کر اور کربلائی سمجھیں، ہمیں دکھنے کی ضرورت نہ پڑے، بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بے شک۔ تو انسان کو یہاں پر بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ سے بعنوان زائر، بعنوان وہ زائر جو امام سے رخصت ہو رہا ہے، وہ اس طرح سے رخصت ہو کہ اپنے آپ سے عہد و پیمان کرے، مولا سے عہد و پیمان کرے کہ کچھ کام اب اس کی ذمہ داری ہو جائیں گے، یعنی صرف اس کیفیت سے جسمانی طور سے جدا ہو رہا ہے لیکن روحانی طور سے وہاں جڑا ہوا ہے، بے شک۔ اور اپنے آپ سے یہ عہد کر رہا ہے کہ مجھے اب 3 کام انجام دینے ہیں۔ یہ 3 کام بہت اہم ہے اس زائر کے لیے جو یہاں سے واپس پلٹ رہا ہے۔ ایک کام اپنا تزکیہ نفس ہے، یعنی انسان اپنے نفس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرے، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے سب سے بہترین عمل ہے کہ انسان محاسبہ نفس کرے۔ محاسبہ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر دن میں تھوڑی سی دیر، 10 منٹ 15 منٹ جی بے اپنا وقت نکالے اور اپنے پورے روزمرہ کے جو امور ہیں ان کو ایک بار چیک کرے، اس نے کیسا آج کا دن گزارا، بے شک۔ کس طرح سے بچوں کے ساتھ رہا، کس طرح سے زوجہ کے ساتھ رہا، کس طرح سے بھائی کے ساتھ رہا، کس طرح سے بہن کے ساتھ رہا، کس طرح سے مثال کے طور پہ اسکول میں رہا، کالج میں رہا، یا اپنے اگر کوئی انسان جاب میں ہے تو جاب پہ رہا، یا تجارت میں ہے تو تجارت میں رہا، دن بھر کے امور کو، نماز کے سلسلے میں، اپنے دیگر مستحبات کے سلسلے میں، واجبات کے سلسلے میں، اب 5-10 منٹ 15 منٹ اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں نے کیسا دن گزارا۔ بے شک۔ اگلے دن جو اس میں اچھا کیا اس کو پوائنٹ دے اپنے آپ کو، جو اس میں سے غلطی ہو گئی، سہلنگاری ہو گئی، بہتر کر سکتا تھا، جی نہیں انجام دے سکا، تو اب اگلے دن کے لیے طے کرے کہ میں اس کام کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کام اسے خود اپنے لیے کرنا ہے بے شک۔ تاکہ لوگ جب اسے دیکھیں تو وہ پیغمبر بن کے گیا ہو کہ وہ کربلا سے کچھ سیکھ کر آ رہا ہے، کربلا والوں سے کچھ لے کر آ رہا ہے۔ بے شک۔ دوسرا اس کا کام جو بہت اہم ہے وہ ہے دوسروں تک جو شائقین ہیں، جو امام حسین کے چاہنے والے ہیں، جو امام حسین کے موالی ہیں، جو امام حسین سے ارادت رکھتے ہیں، جو امام حسین کو پہچانتے ہیں، ان کو تشویق کرنا زیارت کے لیے بے شک۔ کہ ہم سفر پہ گئے اور ہمیں ایسا لگا اور ہمیں اس طرح سے اچھا لگا اور ہمیں اس طرح کی تبدیلی آئی، اور تمہیں بھی جانا چاہیے، ولو سخت ہو، سفر میں پریشانیاں ہوں گی، سفر میں کمیاں ہوں گی، ہر طرح کی مشکلات ہوں گی، لیکن اس طرح سے ہم زندگی اگر صحیح سے کریں اور ہم کوشش کریں تو حضرت ہمارے لیے راہوں کو آسان کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ مرحلہ ہے ان لوگوں سے خطاب کرنا جو ابھی امام حسین کو نہیں جانتے ہیں۔ بے شک۔ آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ امام حسین کو نہیں پہچانتے ان تک معارف کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت یہاں کربلا کے حساب سے کل گزری، لیکن آج بر صغیر میں آج ولادت منائی جا رہی تھی، تو وہاں امام نے فرمایا کہ جو ہمارے عمر کو زندہ کرے گا اس پر ہماری رحمت ہو، خدا اس پر رحمت نازل کرے۔ تو عمر کو کیا زندہ کرنا ہے؟ یعنی ائمہ کے علوم کو حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ بے شک۔ تو اب جو انسان کربلا سے لوٹ رہا ہے اس کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو ابھی امام حسین کو نہیں جانتے ہیں، وہ لوگ جو ابھی مولا ابوالفضل عباس کو نہیں جانتے، وہ لوگ جو ابھی واقع کربلا کے منظر و پس منظر سے واقف نہیں ہیں، ان تک یہ بات پہنچانا اس کی ذمہ۔ آج کے دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے، ملٹی میڈیا کا دور ہے، بہت آسان کام ہو گیا ہے پہلے کے مناسب بنسبت، لہٰذا اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرے، بتائے کہ کس شخصیت کی زیارت سے لوٹ رہا ہے، کون شخصیت تھی، اس نے کیا انجام دیا، بعنوان بشر، بعنوان مسیحا بشر امام کو تعارف کرائے، بعنوان آزادی خواہ امام کا تعارف کرائے، بعنوان حریت پسند امام کا تعارف کرائے، تاکہ لوگ ان کی طرف گرویدہ ہو کر آئیں۔ یہ 3 عمل ہیں جو ایک زائر کو انجام دینے چاہیے، جس کے بعد وہ اپنے آپ کو صحیح معنی میں زائر کہہ سکتا ہے۔ وہ الا اپنے آپ کو اگر وہ صرف اس لیے زیارت کے لیے آ رہا ہے کہ لوگ اسے ظاہر کہنے لگیں، یا صرف اس لیے آ رہا ہے کہ مثال کے طور پر بس کربلا میں جانا لکھا ہے اور واپسی میں اس کے اوپر کوئی اثر و تطبیق اور کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہمیں ملاحظہ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح کی زیارت کا کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہترین طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہاں پر ایک زائر اس کا حق کیا ہوتا ہے جب وہ یہاں پر آتا ہے۔
کس طریقے سے امور کو انجام دے کر جب جائے اس کا فرض کیا ہے. تو یقیناً انسان جب یہاں سے جاتا ہے اس کے فرائض کیا ہیں ہر انسان تو نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اگر تاریخ پر غور کرے تو اسے پتہ چل جائے گا. تو آقا اگر اس چیز پر آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہاں سے جاتے وقت نکلتے وقت کیا لوگوں کو پیغام دینا ہے. اگر یہ لوگوں کو سیکھنا ہے تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی حیات کو دیکھیں، یقیناً انہوں نے لوگوں تک کیسے اور کیا پیغام پہنچائے ہیں. بے شک جناب شہزادی سلام اللہ علیہ بہترین ہمارے لیے آئیڈیل بن سکتی ہیں. کربلا سے جو آدمی نکل رہا ہے وہ اس کو کیسا ہونا چاہیے. شہزادی اپنے بھائی سے رخصت ہو رہی ہیں تو وعدہ کر کے جا رہی ہیں کہ ان کی نہضت کو، ان کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں گی. اور یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے ہر اس انسان کے اوپر جو اپنے آپ کو کربلائی کہلوانا چاہتا ہے یا کہتا ہے، کہ جب یہاں سے پلٹ کر جائے تو نہضت امام حسین علیہ السلام، وہ کام جو امام حسین علیہ السلام انجام دے رہے تھے، اور وہ پیغام جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے ذریعے سے اور اپنے اصحاب اور یا دوستان کے اور اصحاب کی شہادت کے ذریعے سے پہنچایا ہے، اس کو پہنچانا ضروری ہے. اب جیسے مثال کے طور پر اب ایام اعضاء نزدیک ہیں، 1 مہینے 1.5 مہینے بعد محرم شروع ہو جائے گا اور اس کی مناسبت سے لوگ کام کریں گے. ابھی سے اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ وہ ظاہر جب امام حسین، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس تو سال بھر ہیں، مثلا محرم و سفر سے مخصوص نہیں ہے. تو اب جب اس مجالس میں شرکت کرے یا مجالس کو برپا کرے تو اس کا ہدف معین ہو، کہ اس کا ہدف یہ نہیں ہے کہ وہ محلے میں لوگ کہیں کہ اس نے بہت اچھی مجلس کی، لوگ اس لیے اس کے گھر میں آئیں کہ اس تبرک بہت اچھا بانٹ رہا ہے. یہ سب میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، جو بھی امام حسین کے نام پہ کیا جائے بہت اچھا ہے. لیکن اصل ہدف یہ نہیں ہے، اصل ہدف ہے پیغام امام حسین دنیا تک پہنچانا. اور اس کا ایک طریقہ مجلس ہے، اس کا ایک طریقہ ماتم ہے، اس کا ایک طریقہ مثال کے طور پہ نوحہ ہے، اس کا ایک طریقہ مرثیہ ہے. تو یہ تمام طریقے جو ہیں وہ امام حسین کے مقصد سے اٹیچ ہونے چاہیے. بے شک. اسی طرح ظاہر، جب امام حسین کا ظاہر پلٹ کر جا رہا ہے، لوگ اس سے ملنے آئیں گے بعنوان ظاہر، کہ جیسے کہ روایت میں ہے اور اشارہ بھی ہوا ہے کہ جس نے میرے ظاہر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی. یا اگر اس کے علاوہ ہم عمومی بات دیکھیں تو جس نے ایک برادر مومن کی زیارت کی گویا اس نے ایک حج کیا یا عمرہ کیا. اس طرح کی بہت سی ہمارے پاس مضمون روایت اس طرح کے ہیں. تو اب ایک انسان جب آپ کے ملنے آئے، آپ سے بعنوان ظاہر آپ سے ملنے آئے، تو آپ کے اندر تبدیلی دیکھے، اور اس تبدیلی میں پیغام امام حسین آپ کے پاس ہونا چاہیے. یعنی ہر انسان اپنا وظیفہ یہ بنا کے چلے کہ کربلا سے کسی ایک کردار کو جو اس کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے تو اس کے لیے کربلا کے شہزادے اس کے لیے آئیڈیل ہیں. کوئی انسان جوان ہے تو اس کے لیے بہت سے جوان ہیں جو کربلا میں آئیڈیل ہیں. کوئی انسان بوڑھا ہے تو اس کے لیے بہت سے بوڑھے ہیں جو اس کے لیے آئیڈیل ہیں. ان کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اس حساب سے رکھے کہ میرا مولا مجھ سے کیا پسند کرتا ہے. کربلا میں جو پیغام بہت امپورٹنٹ دیے گئے جو شہزادی سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، وہ ایک ہے اپنے امام کی نصرت کرنا. بے شک. دوسرا ہے اپنے امام کی ولایت پر بالکل استقامت کے ساتھ قائم رہنا. جیسے بھی کیسے بھی حالات ہو جائیں میں اپنے امام کی نصرت سے باز نہیں آؤں گا. کیسے بھی حالات ہو جائیں میں اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. کچھ بھی ہو جائے میں اپنے امام کی جو پیغام ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ پیغام ہے جو جناب شہزادی سلام اللہ علیہ ہم کو دے رہی ہیں. اب ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے وقت کے امام کے خوشنودی کے لیے عمل کریں گے. اب اپنی زندگی کا ہمیں اصول بنانے کی ضرورت پڑے گی کہ ہمیں لوگوں سے مطلب نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا امام اور ہمارا مولا ہم سے خوش ہے کہ یہ نہیں خوش ہے. کربلا میں کا جو بہت اہم پیغام ہے اصحاب حسینی علیہ السلام کا، وہ یہی ہے کہ دنیا ہم سے، اگر پوری دنیا مخالف ہو جائے تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہمارا مولا ہم سے راضی ہے. مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا وہ مشہور جملہ کہ جس نے آپ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے آپ کو کھو دیا اس نے کیا پایا. تو ہم اس جملے کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تاکہ ہم وہ مقام حاصل کر سکیں اور ہم کو واقعاً جو ہمیں دیکھے اس کو لگے کہ یہ ایک واقعاً ظاہر کربلا ہے کہ جس کے اندر کربلا کا عکس ہمیں دکھائی دے رہا ہے. وہ اللہ اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ہم بالکل ویسے ہی جیسے پہلے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں، اور ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں امام کے پیغام کو بیان کرنے کی، کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں امام علیہ السلام کے نہضت کو
زندہ کرنے کی، تو پھر ہماری زیارت اس انسان کی زیارت ہے جو ایسے ہی بس آ گیا اور چلا گیا. اور ٹھیک ہے، یقیناً امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آنا ثواب ہے، لیکن معرفت کے ساتھ زیارت کا جو امتیاز ہے وہ بالکل الگ ہے، جو اس کی جزا ہے وہ بالکل الگ ہے، اس کو کوئی آپ قابل مقایسہ نہیں ہے. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو زائر یہاں سے جائے وہ جناب شہزادی سلام اللہ علیہ، امام زین العابدین علیہ السلام کہ جو زیاد کر کے شہدائے کربلا کو گریہ بھی کر رہے تھے اور اسلام کی ترویج بھی کر رہے تھے، بے شک غلاموں کی تربیت بھی کر رہے تھے، کنیزوں کی تربیت بھی کر رہے تھے، صحیفہ سجادیہ کی تعلیف بھی کر رہے تھے، تعلیف ان دا سینس لوگوں کو یاد دلا رہے تھے کیسے دعا مانگنی چاہیے، مناجات سکھا رہے تھے، رسالے حقوق بھی بیان کر رہے تھے، عزاداری سید الشہداء بھی کر رہے تھے. یہ سب مل کے کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے، یہ کر رہے ہیں تو یہ اس کا مخالف ہے، نہیں، یہ سب مل کے ہو سکتا ہے. اور یہی مل کر ہونا ہے، کیونکہ ہمیں سماج کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ اپنے گھر کا اور ماحول کا خیال رکھنا ہے، اپنے نفس کا خیال رکھنا ہے، اپنے خدا سے بھی لو لگانی ہے، سماج کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، اور اپنے امام کی اطاعت میں زندگی کو گزارنا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر زائر حسینی کہلانے کے لائق نہیں ہوں گے. بے شک ماشاءاللہ، بہت عمدہ بیان، بہترین باتیں اس سلسلے میں کہ جو ایک زائر کا فرض ہوتا ہے. یقیناً یہ باتیں کہ زائر کا آنا اور صرف زری چوم کر چلا جانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. جیسا خود ہمارے امام نے جب مدینہ چھوڑا تو یہی کہا تھا، حدیث معروف ہے کہ میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں جنگ کروں، فساد کروں، شر بپا کروں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اور اپنے بابا علی بن ابی طالب کے راستے پر چل رہا ہوں. تو یقیناً یہ مولا نے سب چیز کو الگ کر دیا، ایک اپنے بابا کا راستہ اختیار کیا اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح. یہ اصلاح جو نانا کی امت کی ہے، یہ انسان اگر یہاں آ کر نہ سمجھے تو پھر یہاں زیادہ کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ اصلاح ہے کیا جو انسان یہاں سے لے کر جائے، جس کے لیے مولا نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے. دیکھیے، اصلاح سے مراد یہاں یقیناً وہ اصلاح نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں آتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کربلا کے پس منظر کو دیکھیں اور عاشورہ کے پس منظر کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہے کہ بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں، یعنی سماج میں جو ظاہر اسلام کی تصویر ہے وہ سب عملی ہو رہا تھا. کیا نماز نہیں ہو رہی تھی؟ ہاں نماز بھی ہو رہی تھی. کیا لوگ روزہ نہیں رکھ رہے تھے؟ نہیں، روزہ بھی رکھ رہے تھے. کیا لوگ حج نہیں کر رہے تھے؟ حج بھی کر رہے تھے. زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے؟ نہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے تھے. ظاہری طور پر تلوار بھی چلا رہے تھے، اسلام کا دفاع بھی کر رہے تھے. کیا چیز تھی کہ ان سب کے باوجود فرزند رسول کو سماج میں اصلاح کی ضرورت پڑی؟ اور وہ سب سے اہم ہے کہ لوگ نماز کو جانتے تھے، یعنی نماز کی شکل کو جانتے تھے، لیکن روح نماز سے غافل تھے. لوگ روزے کو پہچانتے تھے لیکن جو عظمت علو درجات ہیں روزے کے اس کو نہیں جانتے تھے. لوگ حج کو جانتے تھے، لقاء الہی اور غفران الہی سے بالکل واقف نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ واقف نہ ہوتے تو پھر وہ امام حسین علیہ السلام نماز پڑھتے اور امام حسین کو قتل کرتے. امام حسین کے قتل کی خوشی میں اور شکرانے میں روزہ رکھتے. یہ کیسی چیز ہے، کتنی تعجب آواز چیز ہے کہ لوگ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، اس نماز میں جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی کے نماز کو قتل کر رہے تھے. تو نماز، اس کا یہ مطلب نہیں نماز کے مخالف ہے، نہیں، روح ہے نماز اگر نہیں ہے تو پھر وہ صرف دکھنے میں نماز ہے، وہ اللہ نماز نہیں. نماز وہ ہے جو سعید نے اور زہیر نے بغیر پیچھے کھڑے ہو کر، یعنی امام کے آگے کھڑے ہو کر بھی اس نماز عشق کو پڑھا. نماز وہ جو حبیب نے مظاہر نے یہ کہہ کر پڑھی کہ آپ نماز پڑھیے میں اس لعین کو جواب دیتا ہوں. نصرت امام کے ساتھ جب عبادت کو انجام دیا جائے، معرفت امام کے ساتھ جب عبادت کو انجام دیا جائے تب وہ اپنا اصل رنگ دکھاتی ہے. وہ اللہ صرف شکل ظاہر ہے. انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، فرزند رسول کو قتل کر رہا ہے. تو اس طرح امام حسین علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اس کی مطلب یہی ہے کہ وہ امت جو اس تصویر میں گم ہو کے رہ گئی ہے کہ ظاہر نماز، ظاہر مثلا روزہ، ظاہر خم، ظاہر زکوٰۃ، ظاہر جہاد، اس سے نہیں مطلب ہے. ہمیں روح سے مطلب ہے. یعنی ایک انسان جو نمازی ہے وہ منکر کا نزدیک نہیں جا سکتا، ایک انسان جو روزے دار ہے وہ فساد کے نزدیک نہیں جا سکتا. اگر نمازی بھی ہے اور گناہگار بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی نماز وہ اس طرح سے ادا نہیں کر رہا ہے جس طرح سے ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور امام حسین علیہ السلام یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں سماج کو کہ ہمیں
نماز کی روح کو سمجھنا، اور نماز کی روح بغیر امام کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جنہوں نے نماز کی روح کو سمجھ لیا تھا وہ امام حسین کے آگے کھڑے ہو کر بھی نماز گزاریوں میں شمار کیے جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے امام کی نصرت کرتے ہوئے اپنے سینے کے اوپر تیروں کو برداشت کر رہے تھے۔ تو اہمیت عبادات کی، اہمیت اعمال کی تبھی ہے جب وہ امام کی معرفت کے ساتھ انجام دیے جائیں۔ وہ سماج جس کے اندر امام کی شناخت نہ ہو، امام کی معرفت نہ ہو، اس سماج کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس سماج کو حسین ابن علی زندہ کرنے کے لیے اپنی قربانی دے رہے ہیں، اور آج تک اگر کسی کو امامت سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں اس کو پہنچے گا۔ جب تک وہ امامت کے ساتھ اور ولایت کے ساتھ آ کر اعمال کو انجام نہیں دے گا، اس کو زندگی میں وہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا جس کے لیے اسلام آیا تھا اور اس کو کامیاب کرنا چاہتا تھا۔ بے شک بہترین روشنی ماشاءاللہ اس موضوع پر، اصلاح کسے کہتے ہیں۔ یقیناً صرف نماز روزہ کافی نہیں ہے جب تک وہ روحانی طور پر نہ ادا کی جائے۔ یقیناً ایک انسان کے لیے کربلا سے جدا ہونا بہت سخت مرحلہ ہے، جو چاہنے والا ہے، جو مولا کا زائر ہے۔ یقیناً آخری وقت ایسا تھا کہ جب بیویاں الوداع ہو رہی تھیں تو یہ معروف ہے اور مشہور ہے، ہر کوئی سنتا ہے کہ مولا سید سجاد علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، تو بی بی زینب نے کہا کیا تم بھی اس عالم غربت میں ہمیں چھوڑ جاؤ گے؟ تو امام کو شہزادی زینب نے ہر مقام پر بچایا، حفاظت کی اور انہیں باقی رکھا۔ اس باقی رکھنے کا مقصد کیا تھا اور لوگوں تک کیا پیغام دینا تھا کربلا کا جاتے جاتے ایک کوفہ و شام کے راستے میں؟ دیکھیے، امام علیہ السلام کا چہرے کا رنگ کا متغیر ہونا اور امام علیہ السلام کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تسکین دینا اور ان کو نوید دینا، البتہ امام کو نوید دینے کا مطلب یہ نہیں کہ امام کو پتہ نہیں ہے، لیکن امام ایک ایسی کیفیت میں تھے کہ اس کیفیت سے ان کو باہر لانا جناب زینب کی اس وقت ایک ذمہ داری تھی جو بوقت پہ امام کی حفاظت کے عنوان سے تھی۔ یعنی اب جناب زین العابدین امام وقت ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ بعنوان محب امام، بعنوان خیر خواہ امام ان کی حفاظت کر رہی تھیں، اور انہوں نے جب دیکھا کہ امام علیہ السلام اس کیفیت میں ہیں تو انہوں نے اس کو ان سے باہر نکالنے کے لیے مثلا اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرایا یا سامنے لے آئیں اپنے آپ کو، کہ امام اس کیفیت کو دیکھ رہے تھے کہ جہاں ان کے والد کا جنازہ اور جہاں ان کے بھائیوں کا جنازہ بے گورو کفن تھا، اور پھر جناب زینب کی مفصل حدیث کہ جہاں پر روضہ ہوگا، قبہ ہوگا، بارگاہ ہوگی، جو آج ہمارے سامنے بالکل روشن ہے۔ تو امام وقت کی نصرت کرنا، امام وقت کی حفاظت کرنا، امام وقت کے ساتھ دینا کہ جس طرح سے وہ محفوظ رہ سکے اور جس طرح سے بھی ممکن ہو اس کی حفاظت کرنا، یہ جناب زینب کا بہت اہم پیغام تھا۔ دوسرا، جناب زینب کی ذمہ داری اس عنوان سے کہ امام حسین علیہ السلام نے اہل حرم کو ان کے حوالے کیا تھا، آپ نے بخوبی انجام دی کہ امام سید سجاد کو اس وقت جو مصلحت الہیہ کے بنا پر مریض ہیں ان کو اس طرح سے حفاظت کرنا کہ یہ نسل امامت، یہ پیغام امامت، یہ منشور امامت جو نسل در نسل ائمہ کے بعد شروع ہوگا اور آگے امتداد پیدا کرے گا، اس کی حفاظت کر سکے، تاکہ کل جب یہ امام اپنے آپ کو ان تمام مشکلات سے نکالنے کے بعد مدینے پہنچے تو پھر یہ تشیع کی حقانیت کے لیے، تشیع کے امتداد کے لیے، تشیع کے لیے درسگاہ بننے گا۔ کل یہ مدینے میں پہنچنے کے بعد صحیفہ سجادیہ کی جیسی عظیم دعاؤں کے مجموعے کو تیار کریں گے، رسالہ حقوق جیسی عظیم کتاب کے بانی بنیں گے تاکہ لوگ ایک سماج کے اندر کمال تک پہنچ سکیں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے امام کی نصرت کر رہی تھیں، اور امام کی نصرت کے ذریعے سے دین کی نصرت کر رہی تھیں اور حقانیت کو بچا رہی تھیں۔ انشاءاللہ ان چیزوں پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، 'Hussein Jan, Aaqaye man Hussein Jan, Aaqaye man Hussein Jan, 'Aaqaye 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 man Hussein Jan, 'Aaqaye
مولای من حسین